ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اللہ پاک نے کوئی خاص رحمت نازل کی، پاکستان کو بچا لیا اس مشکل سے جس میں ہم نے بہت سارے امریکہ جیسے ملکوں کو دیکھا کہ ان کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اب دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز اوپر جانا شروع ہو گئے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ میں سمجھتا ہوں جی اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہماری بد احتیاطی ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ بیماری ختم ہے، اور اس کی جو ایس او پیز جو ہم نے سیکھی تھیں، کچھ بہتر عادات یا طریقہ کار جو ڈپلوائے کیے تھے، ان سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ تو ہمارے ہر ایکشن کا، ہمارے ہر کام کا ایک رد عمل آتا ہے۔ بیماری جو ہے انہی چیزوں کو رسپونڈ کرتی ہے۔ جب آپ کیئرفل ہو جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، تو بیماری کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور جب آپ بد احتیاطی کرتے ہیں تو یہ چڑھاتی۔ اور جیسے آپ نے بتایا، دنیا جہان میں ہمیں یہ ایک پیٹرن سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وقت ہے انتہائی جسے کہتے ہیں نا کیئرفلی، وہ تمام چیزیں جو ہم نے سیکھی تھیں، جس میں فاصلہ رکھنا، جس میں ماسک کا استعمال، ہائیجین، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یورپین کنٹریز میں بھی دیکھیں، لندن میں دیکھیں، وہ دوبارہ انہوں نے وہ ریسٹرکٹیو جو رجیم ہے اس کو دوبارہ سے لے کے آ رہے ہیں، کبھی ٹیئر 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3 کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی کچھ اسٹریٹجائز کیا ہے کہ کہاں ہمارے وہ ہاٹ اسپاٹس کہاں پر ہیں اور کیسے ہم نے اس کو ٹیکل کرنا؟ بالکل جی، نہ صرف کہ اسٹریٹجائز ہاٹ اسپاٹس کو کیا، یہ بھی دیکھا ہے کہ تقریباً کس سٹیج کے اوپر ہم کون سی چیزوں کو واپس جسے کہتے ہیں ہارشر میجرز پہ یا زیادہ اسٹرکٹر میجرز پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا فوکس ہمیشہ یہ رہا ہے، اور اب یہ رہے گا کہ خدا نخواستہ اگر یہ نمبرز بڑھتے ہیں تو ہم چیز کو ٹارگیٹڈ رکھیں، اور اسی لیے ہم ایریا وائز، سٹی وائز، پروونس وائز، اور ایون ود ان دا سٹی، شہر کے اندر بھی مختلف علاقے جو ہیں ان کو اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہاں ایکشن کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ سارا شہر، یہ سارا ملک بند ہو۔ تو یہ چیز جاری ہے جی، یہ روزانہ کے بیسس پہ جو این سی او سی میں جو لیسنز حاصل کیے، جو سسٹم کو بلڈ کیا، اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ رسپانس کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو اس کا ہم نے انیشل فیز میں دباؤ دیکھا تھا مئی جون کے مہینوں میں، اس وقت جو ایک ہمیں سب سے پرابلم ایریا نظر آیا تھا، وہ میجر اربن سینٹرز آپ کے جو تھے نا، وہ پرابلمٹک ہو گئے تھے۔ ہاسپٹلز میں جگہ نہیں تھی، ڈاکٹر گرنے شروع ہو گئے تھے، پیرامیڈکس بیمار پڑ گئے تھے۔ پھر آپ کچھ ایسے رجیم کی طرف گئے، آپ نے شاپنگ مالز کو، بڑے بڑے ان چیزوں کو ٹارگیٹ کیا، روکا ان کو۔ کچھ ایسے پلان دوبارہ سے آپ نے رکھے ہیں میز کے اوپر؟ تمام تر جو ریاکشنز ہیں نا، وہ ڈیپینڈ کریں گے سچویشن پہ، نمبرز پہ، ان کے پھیلاؤ پہ، اور جو بیماری کی ٹریجیکٹری ہے اس کے اوپر۔ تو یہ تمام چیزیں لکھ رکھی ہیں، ان کو شیئر بھی کیا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے، لیکن ان چیزوں کو ریسٹرکٹ کرنے کی جو ضرورت اگر پڑتی ہے تو ظاہر ہے پھر مجبوراً کرنا بھی پڑے گا۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جہاں کیسز نکل رہے ہیں آپ اس کو بلاک کر رہے ہیں، بالکل کریں۔ سردیوں کا مہینے اگلے جو نومبر دسمبر ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا پلان؟ میں سمجھتا ہوں جی سردیوں میں سب سے بڑا افیکٹ جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر جب تھوڑا سا موسم تبدیل ہوتا ہے تو ہماری جو سوشل ڈسٹینس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ہرڈلنگ شروع ہوتی ہے، لوگ بند جگہوں میں زیادہ رہتے ہیں، کھلے میں کم ہیں۔ تو ہم پہلے سے اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ یہ رسک کا ٹائم ہے۔ اس میں پلان یہ ہے کہ اس چیز کو ری انفورس کرنا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اگر بند جگہ پہ ہیں بھی تو وینٹیلیشن کا دھیان رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، کچھ فاصلہ اور گیپ رکھیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کسی کو کھانسی ہے، کچھ سمٹمز ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کلیئرلی علیحدہ کر لے اور پھر ٹیسٹ کروائے۔ یہ دیکھیں لیکن ایز اے ہول تعلیمی اداروں کے اوپر آپ کیونکہ ہیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ دروازے بند کر کے روم ہیٹرز آن کر لیتے ہیں، کوئی ایسے پلان تو ابھی نہیں ہے کہ آپ نے ان تعلیمی اداروں کو بند کرنا ہے یا روکنا ہے؟ بلینکٹ کلوجر کی تو فی الحال کوئی پلان نہیں ہے موجودہ نمبرز کے تحت، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم سینٹینل ٹیسٹنگ جو کر رہے ہیں نا، جو سیریل ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، وہ بھی چل رہی ہے، اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹیسٹ پازیٹیو ہو تو اس میں بھی تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں کہ ان کا اسکول یا کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا کسی اور ایکٹیویٹی سے ڈسپرپورشنیٹ تعلق تو نہیں ہے، ٹریول سے تعلق نہیں، کسی اور جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس چیز سے تعلق تو نہیں ہے، اسکول سے یا کالج سے یا یونیورسٹی سے تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ چیز انالیسس جاری ہے، وہ آپ تعلیمی اداروں سے یا متعلقہ وزارتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کی ڈیوریشن ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو ایک تو فری اسپیس نہیں ملے جس میں وہ اکٹھے بیٹھ کے گپے وپے، اور ایک اگر انفیکٹڈ ہے باقیوں کو ٹرانسفر کرے۔ آپ انہیں 3 آورس 3.5 آورس کی ان ون گو اوپر نیچے کلاسز دیں اور پھر انہیں گھروں میں بھیج دیں۔ یہ شاید یہ سردیوں کے 2 مہینے میں آپ کو اسٹرکٹلی اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ کار تو موجود تھا، صرف اس کی انفورسمنٹ کی بات ہے، کیونکہ یہ تو کہا تھا کہ ڈینسٹی مینٹین کی، اکثر جگہوں کو ڈینسٹی مینٹین کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کلاسز کو آلٹرنیٹ کریں، ایک دن ایک گروپ آئے اور دوسرے دن دوسرا آئے۔ تو طریقہ تو موجود ہے، صرف اس کی ذرا بیٹر انفورسمنٹ یا کنٹینیوڈ انفورسمنٹ کی ضرورت ہے۔ چیز اچھی دیکھی گئی ہے ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ تعلیمی اداروں میں بہر کیف مجموعی معاشرے سے ذرا فرق کر کے تھوڑی کمپلائنس بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کو یہ ہے کہ جی اسٹرکٹ ایکشن بھی ہو سکتا ہے. پھر پیرنٹس ہیں وہ بھی بچوں کے بارے میں ورڈ ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ جو اسکول کی انتظامیہ ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہے, کالجوں کی انتظامیہ, کہ بھئی یہ بچے آ رہے ہیں, ہم نے ان کا دھیان رکھنا ہے. تو جو بھی وجہ, یہ ساری چیزیں مل کے ان کا افیکٹ یہ ہوا ہے کہ اسکولوں کالجوں میں نسبتاً سوسائٹی کے باقی کے جو ایس او پیز کی کمپلائنس ہے وہ باہر کیف بہتر ہے. جو ویکسین ہم آئے ہیں ہیومن ٹرائلز کے اوپر, اس کی کیا اسٹیٹس؟ ویکسینز ہی ڈھیروں کمپنیاں ہیں جو کہ اپنی اپنی طریقے کی ویکسینز بنا رہی ہیں. اس دوڑ میں مختلف ٹیکنالوجیز کی بھی دوڑ ہے, صرف کمپنیوں کی نہیں. کوئی ایک طریقے سے ویکسین بنا رہا ہے, کوئی دوسرے طریقے سے بنا رہا ہے, اور ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ کون سی اس میں سکسیزفل ہوگی. میں سمجھتا ہوں 5 6 7 لیڈنگ کنٹینڈرز ہیں جن میں سے کوئی نہ کوئی اس میں افیکٹو ہو جائے گی, بلکہ ایک سے زیادہ ممکن ہے کہ افیکٹو ہو جائے. اس میں اصل چیلنج جو ہے نا, پہلا پروف کا ہے کہ جب آپ ٹرائل کرتے ہیں تو چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ واقعی افیکٹو ہے بھی نہیں, ہے یا نہیں. اور دوسرا سائیڈ افیکٹس. آپ نے دیکھا کل ایک وہ JNJ کی جو ویکسین تھی اس کو انہوں نے فی الحال پاز کیا, حالانکہ ایک جو انڈیویجول ہے اس کا افیکٹ آیا, لیکن احتیاط انہوں نے اسی میں سمجھی کہ اس کو فی الحال روکا جائے اور اینالائز کیا جائے. اب جب یہ مرحلہ سائنس والا, تحقیق والا گزر جاتا ہے, پھر اگلا مرحلہ آتا ہے پروڈکشن والا. بہت ساری ڈوزز چاہیے کروڑوں لوگوں کو, اور پھر اس موسٹ لائکلی اٹ ول ٹیک انادر 3-4 months 6 months. جی بالکل, اس سے پہلے ویکسین کی دستیابی میں نہیں سمجھتا 3 مہینے سے شارٹ میں مجھے 3 سے 6 ماہ کے درمیان میں یہ آ سکتی. جو ہم ٹرائلز کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, NIH کر رہی ہے جی چائنیز والی ویکسین کے اوپر, تو اس کا ابھی تک کیا پوزیشن؟ تو اس میں انرولمنٹ شروع ہو چکی ہے. 5-6 بڑے ادارے جو ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں اس انرولمنٹ میں, اور NIH آف کورس اس کا فوکل وہ تھا کوآرڈینیٹر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ابتدائی رزلٹس ہیں ان کے آنے میں بھی ابھی چند ماہ باقی ہیں, تو وہ انیشل رزلٹس آئیں گے, کچھ پتہ چلے گا ویکسین کی ایفیکیسی بھی اور اس کی سیفٹی بھی. ایکچولی جو ٹرائل کی ڈیوریشن تو 12 ماہ ہے, لیکن وہ آبویسلی وہ لیٹ افیکٹس کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے. شروع میں آپ سمجھ لیجئے کہ پہلے کوارٹر آف 2021 میں کچھ اس کے ابتدائی رزلٹس ہاتھ میں آ جائیں گے. پچھلے دنوں جب ہم نے یہ کرونا کا دباؤ دیکھا تھا تو ایک اور جو ہماری مارکیٹ کے اندر پینک تھا. آپ جس دوا کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے کہ اس دوا سے فرق پڑ جاتا ہے, وہ دوا مارکیٹ سے غائب ہو جاتی تھی. تو آپ کو جس طریقے سے گندم اور شوگر کا کرائسس میں ایک لیسن یہ ہے کہ سپلائز بیف اپ ہونی چاہیے تاکہ کرائسس میں ہے, تو آپ کو بینگ ان چارج آف دس ڈپارٹمنٹ شاید سپلائز بیف اپ ابھی سے کر لینی چاہیے. جی کچھ اس میں ایفرٹ آلریڈی ہوئی, کچھ سیکھا پچھلی افیکٹ سے, اور کچھ ہم تھوڑی پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور آسانی تھوڑی یہ ہو گئی ہے کہ جو دوائیں ہیں ان کے جو ریلیٹیو اثرات ہیں بینیفٹ کے, ان کے بارے میں جو ٹرائل ڈیٹا ہے وہ ذرا تھوڑا زیادہ واضح اور ٹھہراؤ میں آ گیا. تو وہ جو پینک والا چکر تھا نا, آپ کو پتہ ہے کلوروکوئن پہ دوڑ لگ گئی, اس پہ دوڑ لگ گئی, اس پہ, اور جیسے آپ نے بتایا جس چیز کا نام بھی آیا وہ مارکیٹ سے غائب. جیسے آپ کو یاد ہوگا ڈنگی کے زمانے میں پپیتا غائب ہو جاتا تھا, تو دوائی سر ہر دوائی غائب ہوگی. ڈیکسامیتھازون وہ شارٹ ہوگی, ایزومیکس کسی کو چاہیے وہ شارٹ ہوگی. مجھے لوگوں سے فون کر کے درخواست کر کے اگر کسی کو مرض تھا تو اس کو وہ مزے کی بات یہ ہے کہ اب چونکہ سائنس تھوڑی اس کی سیٹل کر گئی ہے, تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ابتدائی فیزز میں آپ کو 2 ایک دوائیں ہیں, ڈیکسامیتھاسون ہے, ایک ریمڈیسیویر ہے. یہ جو کرنٹ آج تازہ ترین بھی گائیڈ لائنز اس کی ہیں وہ انہی کا ذکر کرتی ہیں. باقی گڈ نرس, خدا نہ خواستہ اگر کوئی زیادہ بیمار ہوتا ہے تو ان دوائیں اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن جو دیکھا گیا کہ اچھی سمجھدار ایجوکیٹڈ قسم کی نرسنگ اور میڈیکل کیئر جو ہے نا, جو ICU کی گڈ کیئر جس کو ہم بولتے ہیں, اس سے بھی میٹر کرتا ہے, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. لیکن اللہ کرے کہ ہم اس نہج تک نہ پہنچیں, اس سے پہلے ہی ہم اپنی اس کرو کو واپس, اللہ پاک کی رحمت سے پر امید ہے. ایک سیاسی ماحول بڑا گرم ہو رہا ہے, تو ابھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ آپ جلسے جلوس کرنے جا رہے ہیں. تو آج میں نے ان میں سے کسی کا بیان پڑھا تھا, عمران خان نے تو یہاں بیٹھ کے تو بہت بڑا ایک اجتماع اس سے خطاب کیا, انہوں نے نہیں کچھ ہوا تو ہمیں کیا ہوگا. تو کوئی پریکاشن جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے بھی ہو, ایسے اجتماعات کے لیے اور اپوزیشن کے لیڈرز کے لیے بھی ہو. دیکھیں جی, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اجتماع کسی بھی صورت میں ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, وائرس کو پتہ نہیں ہے اس کا. وائرس تو جہاں نہ اسے یہ پتا ہے نون والا, نہ یہ پتا ہے نہ PTI والا, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا یہ جلسے کی نوعیت کیا ہے, یہ کس وجہ سے ہے. آپ خوشی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, غم کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, سیاست کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, یا کسی ریلیجس ایونٹ کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں, جہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ٹائٹ سپیس میں, خاص طور انڈور ٹائٹ سپیس میں, تو رسک بڑھ جاتا ہے. جو لوگ 16 کو جا رہے ہیں گجرانوالا میں, ان کو کیا کرنا چاہیے احتیاط؟ میرے خیال سے جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فاصلہ رکھیں, جہاں جائیں. دیکھیں, اول تو یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, جن کو دیگر بیماریاں, وہ تو مکمل طور پہ اولڈ ایج والے تو نہیں جائیں. میڈیکل ایڈوائس تو یہی دی جا سکتی ہے ان کو, اور اگر جانا ہی ہے
تو کم از کم پھر ساتھ کچھ سینیٹائزر ہاتھ میں رکھیں, ماسک کا استعمال کریں, لوگوں کو گلے نہ جا کے ملیں, اور ہاتھ ملانے کی بجائے ایک جسچر سے سلام کر لیں اور فاصلہ رکھیں. اور اگر خاص طور پہ آپ کو خود کو کھانسی ہے یا بخار ہے تو پھر تو بالکل جیسے میں نے کہا, بزرگ نہ جائیں, بیمار شخص کو باہر کیف نہیں جانا چاہیے, وہ جا کے 10 اور لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں. میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن جو 2 چیزیں میں نے سیکھی ہیں اس سارے کرائسس میں, کہ ایک اگر آپ کا ماسک پہنا ہوا ہے اور ایک باہمی فاصلہ ہے, تو آپ بڑی حد تک محفوظ رہتے ہیں. سر یہ 2 چیزیں آبزرو کرنی بہت پابندی ہے. ملک صاحب, سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے, آپ کی آبزرویشن ایگزیکٹلی سائنس کے مطابق ہے. تو یہ 2 چیزیں ہی ہیں جو یہ ساروں کو آبزرو کرنی چاہیے. بالکل. تو دعا مانگیں, پھر اللہ پاک کرم کرے. یہ دعا تو ضرور کریں, کچھ ہمیں اپنی ایفرٹ تدبیر بھی کرنی. تو تدبیر کر کے ساتھ میرے خیال میں لوگوں کو باور, جیسے ہم نے پہلے کروایا تھا کہ احتیاط احتیاط احتیاط, وہ آپ سے وہ میسج دوبارہ آنا چاہیے, پرائم منسٹر سے بھی آنا چاہیے. میں جی حاضر ہوں, اسی لیے آپ کی مہربانی, آپ اس میسج کو اپنی آواز کے ذریعے پہنچا رہے ہیں, بہت اہم میسج ہے.